لیکن اگر کسی جوان کو یہ بیماری جوانی میں لگ جائے تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ بڑھاپے میں بھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی. سلسلہ بہت آگے تک جاتا نہیں، میں تاریخ سے پروو کروں گا آپ کے سامنے. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن نامحرموں کو دیکھنا نہیں چھوڑتا. چاہے انچاہے اس کی نظریں نامحرموں کی طرف اٹھ جاتی ہے، بھلے ہی 70 سال کا بوڑھا ہو جائے ہو، چاہے 70 سال کا بوڑھا ہو جائے، لیکن وہ دیکھتا ہے چونکہ بیماری اس کو جوانی میں لگ گئی. لیکن میرے جوان بھائیوں، لہٰذا اس بیماری کو جوانی میں اپنے قریب نہ آنے دو تاکہ بڑھاپے تک اس گناہ سے بچ سکو. اور اگر یہ بیماری پڑ گئی تو نہ عمر کا خیال ہوتا ہے نہ مقام کا خیال ہوتا ہے. مقدس مقامات پر جانے کے بعد بھی انسان نامحرموں کو دیکھتا ہے. حج کے دوران، اب تاریخ بیان کرتا ہوں، حج کے دوران امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد سن 50 ہجری کے بعد حج ہوا. سب لوگ حج میں طواف کرتے ہیں اور وہاں تو محرم نامحرم سب مکس ہیں، لیڈیز جینٹ سب ساتھ ساتھ طواف کرتے ہیں. اب ایک کوئی ایسا ہی بیمار حاجی وہاں پہنچا. ایک خاتون حج کے دوران طواف کرتی ہوئی بیچاری، اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا دعا کرنے کے لیے. اس کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی. اب طواف تو بھول گیا، اب اس کے ہاتھ نظر میں. آگے بڑھ کر کے جب کنٹرول نہیں کر سکا اپنے اوپر، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. اب ہاتھ جیسے ہی رکھا دونوں کا ہاتھ چپک گیا. اب یہ ہٹانا چاہتا ہے تو ہاتھ نہیں ہٹتا، ادھر وہ خاتون چلا رہی ہے. حاجیوں نے دیکھا کیا معاملہ ہے، کہا اس نے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے. ہاتھ چپک گیا. لوگوں نے کوشش کی، دونوں چلا رہے، درد ہو رہا ہے، ہاتھ ہٹتا ہی نہیں. بہرحال انہیں طواف کے میدان سے مطف سے باہر لے کر کے آئے. اطلاع دی گئی یہاں تک کہ معاملہ پہنچا اس وقت جو مکے کا گورنر تھا اس تک. مکے گورنر نے آ کر کے دونوں کو دیکھا، دونوں کے ہاتھ چپکے ہوئے ہیں. علماء کو جمع کیا کیا جائے. کیا کوشش کر لی، کچھ نہیں ہوتا، ایسا کرو دونوں کے ہاتھوں کو قطع کر دو. گورنر ہوشیار تھا، اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آل رسول میں سے یہاں کوئی ہے کہ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ دشمن بھی جانتا ہے کہ اگر کوئی مشکل کشا ہے تو اولاد رسول ہے. کہا کہ امام حسین علیہ السلام حج کے لیے تشریف لا چکے ہیں. کہا اچھا. امام کو بلایا گیا، امام تشریف لائے، دیکھا دونوں کا معاملہ کیا ہے. اب آنکھوں میں آنسو، بہت رسوائی ہو چکی اس جوان کی. جب رسوائی ہو چکی، امام، پھر میں وہی جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، دیکھو وہ امام ہی نہیں ہے جو دل کی کیفیت کو نہ جانے. ہم ایسے کوئی امام تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم تو اس کو تسلیم کرتے ہیں جو ظاہر میں بھی ہماری باتیں سنے، غیب میں رہ کر کے بھی ہماری باتیں سنے. امام نے کہا ٹھیک ہے. امام نے کچھ پڑھ کر کے دم کیا، ادھر امام نے پھونک ماری، ادھر دونوں کا ہاتھ الگ ہو گیا. دیکھیں تاریخ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، لیکن مفہوم واقعہ یہ ہے پھر وہی چیز کہ اگر کسی کو بری عادت پڑ گئی تو مقدس مقامات پر پہنچنے کے بعد بھی وہ بری عادت نہیں چھوٹتی.